بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں چودھری محمد فیاض. میرا تعارف ہے جی، میں جامعہ اسلامیہ عرفان القرآن آزاد کشمیر ضلع مظفر آباد سے آپ کا خصوصی مہمان، اور میرے ساتھ آج مہمان ہیں جناب مفتی امتیاز الحق نورانی صاحب، بانی اسلامی عرفان القرآن کے. اور آج میں ان سے گفتگو کروں گا اور ان سے بہت سارے سوال و جوابات پوچھوں گا. تو کیا ہے مفتی صاحب آپ کا؟ جی الحمدللہ، اللہ کا کرم ہے. اچھا، میں آج آپ سے جس موضوع پہ بات کروں گا وہ موضوع یہ ہے کہ فضائل و شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بات چیت ہوگی ہماری. تو میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کے واقعات کون کون سے ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں محترم جناب چودھری محمد فیاض صاحب، آپ کا دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے جامعہ اسلامیہ عرفان القرآن کے پلیٹ فارم سے شہادت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے خصوصی پروگرام کا انعقاد کیا. میں آپ کے لیے چودھری محمد فیاض صاحب، سرپرست اعلیٰ جامعہ اسلامیہ عرفان القرآن، اور ہمارے جو کیمرہ مین ہیں محترم جناب حافظ محمد اعجاز الحق چشتی صاحب، آپ دونوں کی دعاؤں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی ملی، ملکی، سماجی، فلاحی، دینی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. اور اس کے بعد آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ 10 محرم الحرام کی اہم واقعات کون کون سے ہیں. تو میں عرض یہ کرنا چاہوں گا کہ 10 محرم الحرام کو سیدنا آدم علیہ السلام کی توبہ بھی قبول ہوئی، اور 10 محرم الحرام ہی کا وہ عظیم دن، وہ بابرکت دن تھا جس دن حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جوتی پہاڑ پہ پہنچی. اور اسی طرح 10 محرم الحرام ہی کے دن حضرت یونس علیہ السلام روایات کے مطابق مچھلی کی پیٹ سے باہر آئے. جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زمین سے آسمان پر اٹھا لیا، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اور حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون اور آل فرعون سے جس دن نجات کا پروانہ ملتا ہے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا ہوتا ہے. اور حضرت ایوب علیہ السلام پیغمبر تھے، اور ایک طویل عرصہ آپ نے بیماری میں گزارا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا دی. جس دن آپ کو شفا ملی، آپ صحت یاب ہوئے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن تھا. اسی طرح حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام طویل عرصہ جیل میں رہے. جس دن آپ کو جیل سے رہائی ملی، جیل سے باہر آپ آئے، وہ دن بھی 10 محرم الحرام ہی کا دن تھا. اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نماز رسول اللہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، سید الشہداء، جنتی جوانوں کے سردار حضرت امام حسین علیہ السلام رضی اللہ عنہ کی شہادت بھی 10 محرم الحرام 61 ہجری میں میدان کربلا میں ہوئی. اور قیامت بھی بعض روایات کے مطابق جس دن ہوگی، وہ دن بھی 10 محرم الحرام کا دن ہوگا. تو میرا مفتی صاحب آپ سے دوسرا سوال ہے کہ امام حسن کی پیدائش کب اور کس مقام پر ہوئی؟ جی چودھری صاحب، آپ کے سوال کا جواب یہ عرض کروں گا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ علیہ السلام کی ولادت مدینہ المنورہ میں 4 ہجری 5 شعبان المعظم کو ہوئی. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا مخدومہ کائنات شہزادی کونین کے ہاں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ہاں. اور آپ کے کانوں میں آذان اللہ کے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی. آپ کا نام حسین رکھا گیا، اور آپ کی کنیت ابو عبداللہ، لقب سبط رسول اور ریحانۃ الرسول ہے. اچھا، میرا مفتی صاحب آپ سے تیسرا سوال ہے کہ امام حسین
امام حسین کے خاندان کی فضائل کیا ہے اور ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ جی سر، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے یہ انتہائی اہم سوال ہے، اور جہاں تک فضائل کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کی لارب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے خاندان کے فضائل بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی متعدد آیات بینات ہیں جن میں ان کے فضائل بیان ہوئے۔ جی اصول برکت کے لیے ایک آیت مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھتا ہوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دے کہ لوگوں میں تم سے کسی اور چیز کا سوال نہیں کرتا ہوں مگر یہ کہ میرے گھر والوں سے، میری قربت والوں سے تم مودت کرو۔ صحیح۔ تو امام حسین رضی اللہ عنہ یہ نواسہ رسول تھے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نواسے کو اپنا بیٹا کہا کرتے تھے، امام حسن کو بھی۔ صحیح۔ تو یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، بلکہ ایک آیت کا کچھ حصہ پڑھا، جب یہ نازل ہوئی تو حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا من قرابتوں کا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کی قرابت والے کون ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ وابناہما، فرمایا علی اور فاطمہ اور ان کے بیٹے حسن اور حسین ہیں۔ اور اس موقع پر مجھے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان یاد آ گیا جو کہ تفسیر کبیر کی جلد نمبر 9 میں موجود ہے۔ اس آیت کے تحت حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر کی جلد نمبر 9 میں یہ حدیث پاک لائے، اور انہوں نے تفسیر الکشاف کا حوالہ دیا۔ یہ جلد نمبر 9 ہے، اس میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، وہ شہید ہو کر دنیا سے گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر ارشاد فرمایا اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، مات مغفور اللہ، وہ دنیا سے اپنے گناہوں کی بخشش کروا کے گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد مات تائبا، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، وہ دنیا سے تائب ہو کر گناہوں سے توبہ کر کے گیا۔ پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد مات مؤمنا مستکمل الایمان، کہ جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، وہ دنیا سے مومن گیا اور اس کا ایمان مکمل ہو گیا، کمپلیٹ ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، بشرہ، اس کو خوشخبری سنائی جائے گی، بشرہ، اس کو بالجنت، اس کو جنت کی خوشخبری سنائی جائے گی، ملک الموت اس کو جنت کی بشارت دیں گے، اور ان کی بشارت کے بعد ثم منکر و نکیر، منکر نکیر بھی ان کو جنت کی بشارت دیں گے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر آل بیت کے فضائل کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، اس سے کہا جائے گا یزیف الی الجنت کما تزف العروس الی بیت زوجها، کہ اس دلہن کی طرح تم بناؤ سنگار کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ جو شب زفاف والی رات اپنے خاوند دولہا کے گھر آتی ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث پاک میں یہ ارشاد فرمایا کہ اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد،
جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، جعل اللہ قبرہ مزار ملائکۃ الرحمہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کی زیارت گاہ بنا دیتا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، جس کو اس حال میں موت آئی کہ اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، فتح لہ فی قبرہ بابان الی الجنہ، اس کی قبر میں جنت کے 2 دروازے کھول دی جائیں گے۔ جناب چودھری محمد فیاض صاحب، اگلی بات، آج ہر ایک شخص کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ سنی ہے، کوئی دیوبندی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے تو وہ بھی سنی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، کوئی اہل حدیث مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنہ ہیں، کوئی بریلوی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے وہ بھی کہتے ہیں ہم اہل سنت و جماعت سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں اہل سنت کی نشانی بتا دیا اہل سنت کون ہے۔ اور یہ کتاب جو میرے پاس ہے تفسیر کبیر، اس کی 12 جلدیں ہیں اور یہ جلد نمبر 9 ہے، اور یہ کئی 100 سال پرانی ہے، 700 سال سے 800 سال سے بھی زمانہ اس کو زیادہ گزر گیا، 700-800 سال پرانی تفسیر حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی، اس میں بلائے یہ حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، ماتا علی سنتی والجماع، وہ آل سنت جماعت پہ مرا۔ یہ عربی والی اوریجنل تفسیر کبیر میرے پاس موجود ہے، اور میں ان لفظوں پر انگلی رکھ دیتا ہوں، یہ وہ لفظ ہیں، اور میں کیمرہ مین سے گزارش کروں گا کہ ان لفظوں پر ذرا وہ کیمرہ لگائیں۔ حضور نے فرمایا، اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی حب آل محمد مات علی سنت والجماع، جس کو اس حال میں موت ہے کہ وہ آل محمد سے محبت کر رہا تھا، وہ آل سنت جماعت پہ مرا۔ اور یہ کتاب ہے تفسیر کبیر جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 595 ہے، صفحہ نمبر اس کا 595 ہے۔ اور اس کے بعد کچھ وعیدات حضور نے فرمایا، اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی بعد آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے بغض رکھ رہا تھا، جاء یوم القیامہ، اسی کتاب میں حدیث پاک موجود، وہ قیامت کے دن آئے گا، مکتوبا بین عینیہ اسم رحمت اللہ، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ اللہ کی رحمت سے محروم کر دیا گیا۔ پھر حضور نے فرمایا اسی حدیث پاک میں، یہ حدیث ابھی مکمل نہیں ہوئی، فرمایا اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی بغض آل محمد مات کافرا، حضور نے فرمایا جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے، علی و فاطمہ سے، حسن اور حسین سے بغض رکھ رہا تھا، فرمایا وہ کافر مرا۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا، اعلیٰ آگاہ ہو جاؤ، ومن مات علی بغض آل محمد، جس کو اس حال میں موت آئی کہ وہ آل محمد سے بغض رکھ رہا تھا، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں بات کو، فضائل چونکہ بہت زیادہ ہیں، آگے بڑھاتا ہوں۔ نہیں، بڑھائیں۔ تو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ اندازہ لگائیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ان کے فضائل کو بیان کیا۔ خود رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا۔ یہ وہ شخصیات ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری خطبہ میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اخذتم به لن تضلوا کتاب اللہ و عطرت اہل بیت، لوگو میں دنیا سے جا رہا ہوں، 2 تحفے تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور ان میں سے ایک تحفہ کتاب اللہ ہے، اور دوسری میری ذریت، میری آل، میرے گھر والے ہیں۔ اگر تم ان دونوں سے جڑے رہے، ان دونوں سے تم منسلک رہے، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہو۔ ایک اور حدیث پاک میں، یہ خاندان رسول کا مقام ہے، یہ علی و فاطمہ کا مقام ہے، یہ حسنین کریمین کا مقام و مرتبہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح من راکب فیہا نجا ومن تخلف عنہا غریقا، فرمایا میرے گھر والوں کی مثال حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو اس میں سوار ہوا وہ نجات پا گیا، جو سواری سے رکا رہا وہ غرق ہو گیا۔ یہ وہ امام حسین رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من الحسین،
میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ پھر حضور نے یہ بھی فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ، حسن اور حسین جنتی جوانوں کی سردار ہیں۔ پھر ان کے بابا کا یہ مقام کہ نبی کریم حضرت امام حسین اور امام حسن کے جو بابا تھے وہ علی المرتضیٰ شیر خدا آخری رسول بھی تھے اور دماد رسول بھی تھے۔ ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اور پھر حضور نے یہ بھی فرمایا کہ النظر الی علی عبادہ، کوئی علی کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، وہ فقط علی کو دیکھ لے۔ علی راستے سے چل رہا ہے، کسی کی نظر علی کی پیٹھ پہ پڑ چکی ہے، علی کے سر پہ پڑ چکی ہے، علی کے پاؤں پہ پڑ چکی ہے، فرمایا وہ علی کو دیکھ رہا ہے، عبادت خدا کی ہو رہی ہے۔ پھر فرمایا بہت سے لوگ ایسے آئیں گے میرے اور آپ جیسے حضرات کے لیے فرمایا، اور حضرت مولا علی کے بعد جتنے لوگ آئے ان کے بارے میں حضور نے فرمایا کوئی علی کو دیکھ نہ سکے تو فرمایا ام المومنین حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ اور ان کے بابا کا یہ مقام کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا علی دنیا اور آخرت میں میرا بھائی ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جس کا من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ اور ان کے بابا کے بارے میں حضور نے یہ بھی فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ انا دار الحکمت وعلی بابھا، میں حکمت کے کا گھر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں۔ حضور نے فرمایا علی اس کا دروازہ ہے۔ جن کی ماں فاطمہ کے بارے میں رسول اللہ یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور وہ سیدہ فاطمہ کہ تاجدار کائنات کی بارگاہ میں حضرت ابوبکر صدیق آتے ہیں، حضرت فاروق اعظم آتے ہیں، عثمان غنی آتے ہیں، حضرت علی آتے ہیں، بلال آتے ہیں، صہیب رومی آتے ہیں، سلیمان فارسی آتے ہیں، کل جماعت صحابہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان۔ لیکن حضور کی بارگاہ میں جب حضرت فاطمہ آئیں تو حضور علیہ السلام حضرت فاطمہ اپنی لاڈلی اور چہتی بیٹی سے یہ ایک بار نہیں بارہا فرماتی نظر آتے کہ فاطمہ محمد مصطفیٰ کے ماں باپ تجھ پہ قربان۔ جن کی والدہ کا یہ مقام ہو اور والد کا یہ مقام ہو تو ان حسنین کریمین کا کیا مقام ہو۔ ماشاءاللہ قاری صاحب آپ سوالوں کے جواب اس طرح دے رہے ہیں کہ دیکھنے والا بآسانی سمجھ سکتا ہے۔ میرا آپ سے مفتی صاحب اگلا سوال ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی جب شہادت ہوئی تو ان کے نانا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے بابا حضرت علی کو پہلے سے معلومات تھی، پتہ تھا؟ جی سر، میں آپ کے سوال کا جواب عرض کرتا ہوں۔ ہمیں تاریخی روایات اور احادیث یہ بتاتی ہیں، حاکم للمستدرک کی روایت ہو یا دیگر کتب کی احادیثوں، امام طبرانی کی معجم اوسط کی روایت، معجم کبیر کی روایات میں باقاعدہ یہ موجود ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی معلوم تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی معلوم تھا۔ اصول برکت کے لیے اختصار کے ساتھ چند ایک روایات آپ کی گوشگزار کروں گا۔ حضرت امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن تشریف فرما تھے اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں کیوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھ سے آ کے یہ کہا کہ یہ آپ کا بیٹا حسین میدان کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، اور جس مقام پر شہید کر دیا جائے گا اس مقام کی مٹی بھی مجھے لا کے دے دی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ مٹی اپنی زوجہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو دی، کہا اس کو رکھ لو، جب یہ سرخ ہوگی سمجھ لینا میرا بیٹا حسین کربلا کی تپ تپی ہوئی زمین پر شہید ہو گیا۔ اور حضور جانتے تھے، یہ علم غیب تھا کہ اور کسی زوجہ نے 61 ہجری تک زندہ نہیں رہنا، ام سلمہ ہی نے زندہ رہنا ہے، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہی 61 ہجری تک زندہ رہی۔ باقی جتنی بھی ازواج رسول تھی انہوں نے ان کا وصال ہو گیا اور اس دنیا کو خیر آباد کہہ کے وہ عالم برزخ کی طرف چلی گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا، حضرت علی اس مقام سے گزرے۔ آپ کے ساتھ ایک اور بزرگ تھے، صحابی تھے،
اور جب انہوں نے حضرت علی کو دیکھا تو حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. انہوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ علی کیوں روتے ہو؟ کہا یہ وہ سرزمین ہے کربلا کی سرزمین، وہ عراق. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ اس مقام پر میرے بیٹے حسین کو شہید کر دیا جائے گا. اور حضرت علی نے بتایا کہ اس مقام پر وہ اونٹ باندھیں گے، اس مقام پر وہ اونٹوں کا سامان اتاریں گے، اور اس مقام پر ان کو شہید کر دیا جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی روایات کے مطابق اور تاریخی حقائق کے مطابق اور کتب سیر کے مطابق حضرت مولا علی مولا کائنات علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو بھی پتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے غیب کے خزانوں کی کنجیاں چابیاں عطا کی ہیں. حضور علیہ السلام تو جانتے ہیں اللہ کی عطا سے، حضور کو پتا تھا اور حضور نے اس کا اظہار بھی کیا اور اپنی احادیث میں بارہا اس چیز یہ بتایا کہ میرا یہ بیٹا کربلا میں شہید کر دیا جائے گا، عراق کی سرزمین پر شہید کر دیا جائے گا. وہ مٹی بھی عطا کر دی. ام سلمہ نے اس مٹی کو بوتل میں ڈال دیا، اور 61 ہجری میں ام سلمہ کیا دیکھتی ہے کہ وہ مٹی خون بن گئی، اور وہ کہنے لگی آج کا یہ دن عظیم دن ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو حضور نے پہلے پیشن گوئی کی تھی وہ بھی صحیح ثابت ہوئی، اور ام سلمہ تک یہ اطلاعات پہنچ گئی کہ نواسہ رسول اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوگی. اور حضور علیہ السلام نے بعض روایات کے مطابق خواب میں آ کے ان کو آگاہ کر دیا. ماشاءاللہ. قاری صاحب میرا آپ سے اگلا سوال ہے، جی مفتی صاحب میرا آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کب اور کس مقام پر ہوئی؟ امام حسین کی شہادت 61 ہجری میں عراق کی سرزمین میدان کربلا میں ہوئی، 61 ہجری میں. اور اس وقت آپ کی جو عمر مبارک تھی وہ تھی 56 سال 5 ماہ اور 5 دن. اور حال یہ تھا کہ داڑھی اور سر کا ایک بال بھی سفید نہیں تھا. لیکن آپ کے جوان سالہ بیٹے علی اکبر کی جب شہادت ہوئی، 18 سال ان کی عمر تھی، ان کی لاش کو جب اٹھا کر لائے تو آپ کے اہل خانہ نے دیکھا، آپ کی بیٹی سکینہ نے دیکھا. وہ دیکھ کے اپنی پھپھو جان حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے کہنے لگی کہ پھپھو جان، بابا جان بوڑھے ہو چکے ہیں. کچھ منٹ پہلے داڑھی اور سر کا کوئی بال بھی سفید نہیں تھا. جوان بیٹے علی اکبر کی لاش کو اٹھا کے لاتے ہیں، داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ قاری صاحب آپ نے بہت اچھا سوالوں کے جوابات دیے ہیں. ٹائم بہت کم ہے، انشاءاللہ ہم آپ کو دوبارہ موقع دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، بہت مہربانی. جزاک اللہ، بہت بہت آپ کا شکریہ. تو یہ جو ہمارا پروگرام چل رہا ہے یہ آن لائن چل رہا ہے، بہت بہت شکریہ. تو بہت بڑی مہربانی، بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہم اپنا پروگرام ختم کرتے ہیں. دوبارہ انشاءاللہ آپ سے رابطہ کریں گے اور بہت ساری معلومات آپ سے اور بھی لیں گے. جی بہت بہت شکریہ جناب چودھری محمد فیاض صاحب، آپ کی وساطت سے مجھے آج کے اس پروگرام میں اظہار خیال کرنے کا موقع ملا. جامعہ اسلامیہ عرفان القرآن کے پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ آپ کی اور محترم چودھری محمد اعجاز الحق حافظ محمد اعجاز الحق چشتی صاحب کی دینی ملی خدمات کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.